کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ کئی بار لوگ غلطی سے جوتیاں پہن جاتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں، اور مسجد کے اگر 2 دروازے ہیں، ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں، بندہ پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور بعض کا نئی جوتیاں جو وہ اندر سے بھی ریک سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے جوتیاں بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے، اگر آپ کی جوتی نہیں ہے نا تو ایک باہر رکھ دیں اور ایک اندر لے جایا کریں، کٹھی 2 نہیں رکھنیاں بھائی، وہ نہیں تو لبڑیاں، وہ چوری ہو جان گیا۔ کتنا پیارا آپ کو نسخہ دیا ہے، ایک بوٹ باہر چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور ایک اندر کہیں پہ بھی رکھتے ہیں۔ اندر کوئی چور ہوگا تو اس کو بھی ایک ہی ملے گا، ایک کسی نے نہیں اٹھانا، باہر میں بھی کسی نے نہیں، ایک نہیں اٹھانا۔ اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے لیے جوتیاں علیحدہ سے رکھیں، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمی میں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے نئے یعنی سلیپرز لیے پچھلے دنوں میں، تو نماز عصر کے لیے گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اسی کی طرح کے بالکل اسی ڈیزائن کے ایک پرانے سلیپر وہاں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے نے بڑی شاری کی ہے اور چلاکی کی ہے۔ کتنے دن میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے وہ بندہ مل جائے کہ جس نے میرے ریپلیس کیے ہیں، اور میرے براؤن کلر کے تھے، وہ بلیک تھے، باقی ڈیزائن 100% ایک ہی کمپنی کا تھا۔ ایک دن خیر مجھے نا میں بندہ قابو آ گیا۔ اب وہ جب میں نے بندے کو دیکھا نا، وہ بندہ اس طرح کا ہے نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا، وہ بالکل ذرا سادہ طبیعت کا، وہ ایسا طبیعت کا ہے کہ ادھر کوئی اور جوتی بھی رکھتے ہیں وہ بھی پہن کے چلا جائے گا، اس نے کبھی دیکھنی بھی نہیں۔ کئی لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں نا کہ وہ نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ جوتی ہماری ہے کسی اور کی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ میری جوتی ہیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں۔ کہتے جی آپ لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پہنی ہے؟ وہ کہتا جی میں اتنا تے غور نہیں دیکھا، میں بس دکان تے جانا ہوتا نکلے ہوا جیڑا بھی پیر لگا تھا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کیا ہو، بعض اوقات چینج بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ڈیزائن کی بھی نہیں ہے، اس سائز کی بھی نہیں ہے، کوئی اور چھوڑ کے چلا گیا، پھر تو یقیناً اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ اور اگر کوئی کئی بار چھوڑ کے بھی نہیں جاتے، بوٹ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کی جگہ بوٹ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ مسجد کے لیے اپنی جوتیاں علیحدہ رکھیں، ورنہ آپ کو بڑی کوف سے گزرنا پڑے گا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے مسلمان اتنے بیوقوف کیوں ہیں کہ عید والے دن نئی جوتیاں پہن کے وہاں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پڑھنے آئے ہیں اسی کام کے لیے، عید ہی لینے کے لیے۔ تو آپ کو ضرورت کیا ہے مسجد میں جب آپ نے عید ملنی ہے لوگوں کو، تو جوتیاں پہن کے تو نہیں ملنی، ننگے پاؤں مل رہے ہیں آپ نے جوتیاں، تو کسی کو شو آف تو نہیں کرنی ہے۔ کیوں ہم مسجد میں اتنی مہنگی جوتیاں پہن کے جاتے ہیں؟ مسجد کی جوتیاں علیحدہ رکھیں، اور وہ اتنی کوالٹی کی رکھیں کہ آپ کو کوئی غم نہ ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ لوگ ٹوائلٹس کے اندر نا لوگوں کی اجازت کے بغیر جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں، کئی بار آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کتنی دیر، آپ کو جلدی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بعض مساجد میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹس والی جوتیاں الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ٹوائلٹس ایسی جگہ پہ بنائے ہوتے ہیں جہاں باہر کے لوگ اپنی جوتیاں نہیں لے کے آتے، اس کی وجہ سے ٹوائلٹس بھی صاف رہتے ہیں۔ یہاں پہ تبلیغ جماعت کا جو مرکز ہے اس میں آپ جوتیاں باہر اتارتے ہیں، پھر وضو خانہ آتا ہے، پھر ٹوائلٹس بنے میں آگے تقریباً 20-25، ہر ٹوائلٹ کے اندر زیادہ جوتی ہے، اور جوتی انہوں نے آگے سے ایسے کاٹی ہوئی ہے، کوئی چوری بھی نہ کرے، کوئی کاٹی ہوئی جوتی تو نہیں کو باہر لے کے پھرے گا۔ جس طرح آپ کے یہ پبلک پلیس کے اوپر جو گلاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اتارے نہ۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کئی جگہ آپ وہ جو پیتل کی ٹوٹی ہے اچھی کوالٹی کی، وہ 1200-1300 روپے کی ملتی ہے اگر پیور پیتل کی ہوگی، اس سے بھی مہنگی، تو پلاسٹک کی انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اتار کے نہ لے جائے۔ اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹوٹی اور اس پائپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سریا لگا کے ادھر سے ٹوٹی کو ویلڈ کیا ہوتا ہے، ادھر سے اس کو، کہ اگر کوئی اتارنے کی رینٹ سے کوشش بھی کرے تو ویلڈنگ ہو۔ اور دکھ کی بات ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔